زور سے کہاں سے چلے کہاں سے تھے؟ جی شروع تو یہ تھا وہ حضرت ناظرین اولیاء وہ خلیفہ کا امر ربی کے تحت حکم خدا بندی امر جیسے کہ روح ہے، جی روح بھی تو امر ربی ہے، جی 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 روح بھی امر ربی ہے، جی 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 جس شخص کے ذریعے اللہ نے اپنی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہو کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، جی تو اس پر انعام رب کریم کا فضل اور انعام، اور لوگ اسی کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، کچھ صاحب کتاب اور کچھ اس کتاب پر عمل کرانے والے، ہر علاقے کا الگ الگ پیغمبر آیا، اور انہوں نے بڑی جد و جہد کی اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ دیکھیے توحید ایک ایسی چیز ہے، توحید متاعست کے بردار فروشن، توحید ایک ایسی متا ہے کہ دار کے اوپر اس کا اعلان ہوتا ہے، گلنیست کے بکوچہ و بازار فروشن، یہ پھول نہیں ہے کہ گلی کوچوں میں فروخت کرتے پھرو، جی دار پر جب تک نہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، جی کہ کیسی کیسی تکلیفیں ان لوگوں نے، ابراہیم علیہ السلام ہے آگے میں ڈالے جا رہے ہیں اسی بنیاد پر کہ لا الہ الا اللہ، وہ بنیاد تو یہی تھی نا، لوگوں کو بلایا کہ لا الہ الا اللہ، جی اور وہ پوری قوم مخالف ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام 900 سال جد و جہد کرتے ہیں، جی اور لوگ راغب نہیں ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، جی متوکلانہ زندگی ہے، نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے، ہاتھ کا تکیہ بنا لیا ہے، مگر لگن یہی ہے کہ لوگ جو ہیں اس کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ تمام پیغمبروں کی جد و جہد تو یہی رہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، جی اور لا الہ الا اللہ اس وقت ہوگا جب ہم عیسیٰ روح اللہ کہیں یا محمد رسول اللہ کہیں۔ اصل چکر تو رسالت کا ہے نا، کہ جب تک اقرار رسالت نہیں ہوگا توحید مکمل نہیں ہو سکتی، جی پہلے اللہ کی توحید، اللہ داعی رسول اور رسول داعی خدا، داعی الہ۔ اللہ نے مخلوق کو کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے رسول کی اطاعت کرو، فاتبعونی ان کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہوئی ہے تو یہودیوں نے یہ کہا کہ ایک پھانسی مقرر کی گئی آپ کے لیے اور اس پر چڑھایا بھی گیا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں، وہاں دار پر انہیں کھڑا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی شکل کا وہاں سے فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیے گئے اور اسی شکل کا ایک دوسرا آدمی وہاں موجود تھا، جس پر یہودیوں نے کہا کہ جس شخص کو پھانسی ہو جائے وہ ملعون ہے، جی ملعون۔ ان حضرات نے کہا کہ ہماری نجات کا ذریعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کہ کسی پیغمبر پر کسی قسم کا اتہام لگانا جو ہے وہ کفر ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان پر اٹھایا، ہم کہیں جی ہم نے اسے پھانسی دی یا انہیں قتل کر دیا، تو رب کریم نے کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ انہیں صلیب دی گئی، شبہ میں ڈال دیا گیا اور ہم نے اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، جی اسی جگہ پیدا ہوئے وہی لوگ ہیں، اور 40 سالہ زندگی اظہار نبوت سے پہلے ریاضت، عبادت، غار حرا میں جانا، ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی، پھر کیا کرنے جا رہے ہیں غار حرا میں، کیا کام ہے وہاں، گئے ہیں نا، اور کئی کئی دن تلاش ہوتی ہے تو ملتے نہیں، تلاش ہوتی ہے تو ملاقات نہیں ہوتی، اور وہ آپ تو گئے ہیں، دیکھا ہوگا وہ پہاڑ اوپر تک گئے، اوپر تک چلنے میں پیر شل ہو جاتے ہیں، اتنی کٹھن اب بھی ہے وہ، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہزارہ کی تعداد میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اظہار نبوت کے بعد 40 سال ابتدائی گئے، 13 سال مکے گئے، 10 سال مدینے گئے، اور پھر یہ تبلیغ ہوئی ہے کہ آج دنیا میں جو ہے وہ مسلمان ہی مسلمان موجود ہیں، مسلمان ہی مسلمان، صرف 10 برس، صرف 10-12 سال کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ اور مکہ معظمہ میں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں لوگوں نے، اصل یہ ہے
کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو آسان طریقے سے، اپنی طرف اللہ کے لیے، الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنۃ، مواعظ حسنہ سے لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ وہ بچہ ضد کر رہا ہے، اس بچے کی ساری مانی جاتی ہے؟ نہیں مانی جاتی۔ تو جو رحمت اور شفقت اور محبت سے جو کام ہوگا، بر صغیر کا عالم یہی ہے کہ یہاں جو اسلام پھیلا ہے وہ صرف محبت سے پھیلا۔ داتا صاحب علیہ رحمت جب لاہور آئے ہیں تو یہاں اسلام موجود تھا، علماء کرام تھے، مساجد تھی، مسلمان حکمران موجود تھے۔ خواجہ غریب نواز جب یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس علاقے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، ان کی شکلیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، صرف دیکھنے سے۔ اور وہ یہی بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے سادھو، اور کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جب وہ واپس ہو رہا ہے تو کینچی تھی کوئی اس کے پاس، اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ آپ کینچی رکھ لیں تاکہ یہاں درویش ہیں، کپڑے پھٹ جائیں، کپڑا کاٹنا ہو، کچھ کرنا ہو۔ آپ نے وہ کینچی لے کے کہنے لگا دوست سوئی ہے تو دے دے، سوئی ہے تو دے دے، کیونکہ میرا کام جو ہے وہ سینہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کینچی کا کام جو ہے کاٹنا، کینچی کا فعل جو ہے نفسیاتی اثر ڈالنا نا، یہ اس کا کام ہے کاٹنا، اور سوئی کا کام ہے سینا۔ تو آپ نے کینچی نہیں لی، اس سے سوئی مانگی، اور جب اس کے بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ ایسا آدمی کہ جو اس انداز میں کینچی تک استعمال کے لیے، حالانکہ ضروری چیز ہے وہ، یہ اس کی ضرورت ہے، وہ تک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سوئی مانگ رہا ہے کہ ہم تو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، پھاڑنے کے لیے تو نہیں آئے۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ بات اتنی سی تھی، بات اتنی سی تھی بھائی، سوئی اور کینچی دونوں استعمال کی چیزیں ہیں، بالکل دونوں استعمال کی چیزیں تھیں۔ تو اس انداز میں لوگوں کو متاثر کیا گیا، اور خود اپنا آپ دکھایا ہے کر کے۔ ہزار روپے ان لوگوں کے پاس آتا تھا نظر نیاز کی شکل میں، وہ تمام اللہ کی مخلوق کے لیے جا رہا ہے، اور خود جو ہے جو کی روٹی کھا رہے ہیں، جو کی روٹی۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ہزارہا مخلوق فیضیاب ہو رہی ہے، اور خود کھانے کے لیے جو کی ٹکیا اسی پہ گزارا۔ تو جب اللہ کریم اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اور چاہتا ہے کہ یہ میری طرف آئے، وہ اپنے کسی نہ کسی بندے سے ملا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ نظام قدرت ہے، نظام قدرت انتہائی جد و جہد، دنیا کے کسی خطے میں تو نہ ہو۔ انتہائی جد و جہد کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ آدمی ٹھیک ہو جائے، وہ نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، برائی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور اسے لاکھ نصیحت کی جاتی ہے، مگر اس میں اتنی رت بس گئی ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا اسے۔ جوا کھیلتا ہے، جوا نہیں چھوڑتا، اور خدا جب چاہتا ہے کسی اپنے تو پھر یہ ہے کہ بشر حافظ جیسے، بشر حافظ رحمت اللہ علیہ ایک درویش تھے، شراب کے نشے میں پھرتے تھے۔ ایک جگہ پڑا ہوا دیکھا، اللہ کا نام وہ اٹھا لیا اور اسے چوما کہ ہیں یہ اس مالک کا نام، اور اس طرح پڑا ہے، اور وہیں جناب علی ان پر رحمت ہو جاتی ہے۔ پھر تمام زندگی جوتا ہی نہیں پہننا کہ اللہ کے فرش پہ میں جوتا پہن کے پھروں۔ اصل چیز جو ہے وہ محبت ہے، اصل چیز جو ہے وہ محبت ہے۔ یہی بیس ہے اسلام، یہی بیس ہے اسلام میں، یہی چیز ہے، نفرت ہے ہی نہیں۔ وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ وَيَفْشُ السَّلَامَ، کہ کھانا کھلاؤ ایک دوسرے کو، اور جناب علی سلام کرو۔ اب اس میں تو کوئی فرق نہیں ہو رہا، السلام علیکم، السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ جو درویش جہاں بیٹھ گیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نشانات ہیں وہ جنگلوں میں ہیں، آبادیاں بعد میں ہوئی ہیں، بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں آبادی بعد میں ہوئی ہے۔ 4-6 میل سے ایک آدمی پیاسا آ رہا ہے اور درویش کے یہاں گھڑا رکھا، اس نے پانی پی لیا اور سایہ میں بیٹھ گیا، تو اسے فیض پہنچ گیا نا، پیاس سے نڈال چلا آ رہا تھا۔ تو ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کی تواضع کرنا۔ محبوب پاک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی کے پاس جاؤ اور وہ کچھ کھلائے پلائے نہیں تو یہ سمجھو کہ مردے کے پاس گئے۔ ایک پانی کا گلاس ہے، اس سے کم تو کوئی چیز نہیں۔ آپ جو یہاں آئے ہو ربانی صاحب کے یہاں، تو اگر یہاں سے پانی بھی نہ ملا تو کیا فائدہ ہوا جی آنے کا؟ کوئی فائدہ۔ تو جو درویش ہیں، درویشوں کے ماننے والے ہیں، آپ کہیں چلے جاؤ وہ کچھ نہ کچھ تواضع آپ کے ضرور کریں گے،
چائے سے، پانی سے، کھانے سے